السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ایک ایسے اللہ کے ولی کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو کہ جن کی عظمت کے بارے میں بس ان کا نام ہی سن لیں آپ تو ان کی عظمت کے بارے میں آپ جان جائیں گے۔ آج ہم ایک ایسے اللہ کے ولی کا واقعہ جانیں گے جن کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آج ہم ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے رسول کی نظر میں کیا تھا، ہمارے امام، ہم سبھی کے امام اور مجدد دین و ملت حضرت جو کہ ایک عظیم اللہ کے ولی تھے، مجدد اعظم تھے، حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، انہی کا واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ اور اس واقعے سے ہم یہ سمجھیں گے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آخر کیا تھا، کہ اعلیٰ حضرت کا خود انتظار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ ہمارے آقا ان کا انتظار فرما رہے تھے، اور کیا مقام و مرتبہ تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی ہمارے مدرسے یا مسجد میں تعاون کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن ہمارے مدرسے یا مسجد میں دینا چاہے تو گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی اللہ کے راستے میں ہمارے مدرسے یا مسجد میں تعاون کرنا چاہتے ہیں اور ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے نمبر اور لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور ہمارے مدرسے مسجد میں جو کچھ بھی ڈونیٹ کرنا چاہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 20ویں صدی کے ایک عظیم اللہ کے ولی، عالم دین اور مجدد اعظم تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے ان علماء کرام میں سے تھے، ان اولیاء کرام میں سے تھے جن کی نظیر اس زمانے میں کہیں جلدی نہیں دکھائی پڑتی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے اتنے عظیم عالم تھے کہ ان کے زمانے میں جتنے بھی زیادہ خرافات، بدعتیں اور گمراہیت پھیل رکھی تھی انہوں نے اس کو دور کیا، اور ایسی کتابیں آپ نے لکھی کہ تمام کے تمام گمراہیت کے قلعے کو آپ نے قمع کر دیا، اور ہر چہار جانب وحدانیت اور دین اسلام کو پھیلایا آپ نے، اور ہر چہار جانب توحید اور ہدایت کے نور کو آپ نے روشن کیا۔ حضرات محترم، یہ واقعہ ایسا ہے کہ ملک شام کے ایک اللہ والے نے، ایک اللہ کے بہت عظیم کوئی اللہ کے ولی تھے، انہوں نے خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ بہت عالی شان دربار لگا ہوا ہے۔ انہوں نے خواب میں کیا دیکھا کہ بہت عالی شان دربار لگا ہوا ہے، بے شمار نورانی ہستیاں اس دربار میں جمع ہیں، اور ایک تخت پر تاجدار عرب یعنی ہم سبھی کے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تخت پر جلوہ افروز ہے۔ پورے اجتماع پر سکوت طاری ہے، سب خاموش ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی آنے والے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس بزرگ نے، اس اللہ والے نے سکوت توڑتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آخر آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہاں پر کس کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ پیارے مصطفیٰ، ہم سبھی کے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک کو جنبش ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو الفاظ تھے اس کو سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں احمد رضا ہندی کا انتظار ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا کا فرمان تھا کہ ہمیں جو ہے احمد رضا ہندی کا انتظار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ آخر کون احمد رضا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہندوستان میں بریلی کے رہنے والے وہ احمد رضا جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، پھر وہ شامی بزرگ جو ایک سیریا کے ایک عظیم اللہ والے تھے، وہ جب بیدار ہوئے تو امام اہل سنت کی غائبانہ عقیدت دل میں گھر کر گئی،
اور ان سے محبت آپ کرنے لگے اور اس خوش نصیب کی زیارت کا شوق دل میں موجیں مار رہا تھا کہ آخر وہ کون انسان ہے جس کا انتظار خود ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ بہت سارے اولیاء کرام تک ان کا انتظار کر رہے ہیں. آخر وہ کون ہیں, وہ کون خوش نصیب ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ یقیناً احمد رضا ہندی کسی زبردست عاشق رسول کا نام ہے. ان کی زیارت کر کے ہم سبھی کو کچھ سیکھنا چاہیے. چنانچہ وہ شام کے وہ اللہ والے, شام کے وہ اللہ کے ولی جو ہیں, ملک شام سے بریلی شریف کی طرف روانہ ہو گئے. اب چونکہ اس زمانے میں اتنے زیادہ سہولیت نہیں تھی تو کوئی بھی سفر ہو, ملک شام یعنی سیریا سے ہندوستان کا سفر کافی دنوں والا تھا اور ایک آدھ دو چار دن میں اتنا سفر پورا نہیں ہو جاتا تھا, کیونکہ اس زمانے میں کشتیوں سے لوگ سفر کرتے تھے جو کہ کئی دن بلکہ کئی مہینے لگ جاتے تھے. تو وہاں سے جب آپ پہنچے یہاں پر, آخرکار وہاں پر ہندوستان کی طرف جانے کا ارادہ آپ نے بنا لیا کہ ملک شام سے بریلی شریف کی طرف مجھے جانا ہے, اور وہاں کے لیے آپ روانہ ہو گئے. بریلی شریف پہنچ کر لوگوں سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ کا پتہ پوچھا کہ آخر اعلیٰ حضرت کہاں رہتے ہیں. تو لوگوں نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا 25 صفر المظفر کو انتقال ہو گیا ہے. وہ شامی بزرگ نے انتقال کا وقت جب پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کے وصال کے وقت دوپہر کے 2:38 ہندوستان کے وقت کے مطابق ہو گئی تھی. یہ سن کر وہ بزرگ, وہ اللہ والے رونے لگ گئے, کیونکہ جب انہوں نے خواب دیکھا تھا تو ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دیدار کیا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے دربار میں فرمایا تھا کہ ہمیں احمد رضا ہندی کا انتظار ہے. وہ دن جس دن انہوں نے خواب دیکھا تھا وہ دن 25 صفر ہی کا تھا اور وقت بھی تقریباً وہی تھا. اس وقت تعبیر ان کو نہیں سمجھ میں آئی, اب سمجھ میں آ چکی تھی کہ آخر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے والا تھا, اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ہمارے آقا ان کا انتظار فرما رہے تھے ولیوں کی جماعت کے ساتھ, اور اسی لیے ان کو خواب میں یہ پورا واقعہ نظر آیا. حضرات محترم, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم 20ویں صدی کے ایک عظیم مجدد تھے. ان کا مقام و مرتبہ میں کیا, ہم جیسے کسی کی بھی یہ مجال نہیں کہ ان کے مقام و مرتبہ کے بارے میں ہم اپنی زبان سے کما حقہ بیان کر سکے, کیونکہ آپ کی عظمت و رفعت بہت بلند تھی. ہم حقیر انسان, ہم جیسے کوئی بھی ان کے مقاموں اور ان کی عظمت و رفعت کے بارے میں کیا بیان کر سکتا ہے. ہم لاکھ بیان کرنا چاہے لیکن ان کی عظمت و رفعت کے بارے میں ایک باب بھی نہیں بیان کر سکتے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات, ان کے فیضان کو, ان کے وہ تمام کے تمام انوار و تجلیات اور ان کے وہ تمام علمی فیوز و برکات کو جو ان کے زمانے میں انہوں نے چاروں طرف پھیلائے, ان سبھی کو ہمیں عطا فرمائے, اور سنت نبوی کے مطابق, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق, اللہ کے حکم کے مطابق پوری دنیا میں اللہ و رسول کا پیغام پہنچانے کی ہم سبھی کو اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. حضرات محترم, ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے. آپ سے گزارش ہے کہ ہماری تمام ویڈیوز کو خود بھی دیکھیں, اپنے دوستوں, احباب اور رشتہ داروں تک بھی شیئر کریں تاکہ اللہ و رسول کا پیغام ہر ایک تک پہنچے, اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو ان تمام کے تمام اعمال صالحہ کا اجر عظیم اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.